السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس ہفتوں کے اردو کے حصہ گرامر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم نکرہ اور اس کی اقسام۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم نکرہ کیا ہے۔ اسم نکرہ عام شخص، عام چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ آج اس کی ہم دیکھتے ہیں قسمیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی اسم ذات، اسم صفت، اسم مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم استفہام، اسم حالیہ اور اسم معاوضہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم ذات کیا ہے۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس کی اپنی الگ خصوصیت ہو اور وہ اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے، یعنی کہ جس میں کسی چیز کی ذات آ جائے گی۔ سورج، دھوپ، قلم، اونٹ اور کبوتر وغیرہ۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اسم ذات کی کتنی اقسام ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسم ذات کی دو قسمیں ہیں، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ پہلے دیکھتے ہیں اسم ظرف مکان کیا ہے۔ وہ اسم ہے جس میں کسی جگہ کے معنی پائے جائیں، جیسے مسجد، مندر، گرجا گھر، ڈاک خانہ وغیرہ، چڑیا گھر، کتاب خانہ، عجائب گھر وغیرہ۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کا دوسری اقسام جو ہے، اس میں ظرف زمان کیا ہے۔ اس میں ظرف زمان وہ اسم ہے جس سے وقت کے معنی کو ظاہر ہو، مثلا منٹ، گھنٹہ، رات، صبح، شام وغیرہ، ہفتہ وغیرہ۔ یہ تو ہوگی اس کی اقسام، ہوگی اس میں ذات کی اقسام آگئی۔ اور آگے ہیں اس کی یہ دو ہوگی، اس سے اگلی ہے پھر ہمارے پاس اسم مکبر۔ اسم مکبر کیا ہے؟ اس میں مکبر وہ اسم ہے جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں، اس میں مکبر کہلاتا ہے، جیسے پگڑی سے پگڑ، گٹھری سے گٹھر وغیرہ۔ اس میں صغیر کیا ہے؟ اس میں صغیر کہتے ہیں چھوٹا، جس میں کسی چیز کی چھوٹائی پائی جائے، جیسے کہ اس میں پلنگ سے پلنگڑی، باغ سے باغیچہ وغیرہ، صندوق سے صندوقچہ وغیرہ، یہ آ جائے گا اس میں۔ اور اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ وہ اسم ہوتے ہیں جس میں کسی اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں، جیسے ہتھوڑی، چھنی، چاقو، چھری وغیرہ آ گیا۔ اس میں صوت وہ اسم ہوتی ہیں جس میں کسی بے جان اور جاندار کی آواز آئے، جیسے کائیں کائیں، ٹائیں ٹائیں، ٹر ٹر وغیرہ، یہ آ جائے گا۔ اس میں صفت کیا ہے؟ اس میں صفت اس میں نکرہ کی دوسری اقسام ہے، وہ کلمہ جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی پائی جائے، یعنی کہ اس میں اس کی اچھائی بیان کی جائے، اس کی برائی بیان کی جائے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت پھول آ گیا، نازک پودا وغیرہ آ گیا، یہ کڑوا بادام وغیرہ آ گیا، یہ ہوگی اس میں صفت۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس میں اس سے آگے کیا ہے۔ اس سے آگے ہے اس میں مصدر۔ اس میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں، اس میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنے مگر اس سے کئی دوسرے کلمے بنے، مثلا پڑھنا، کھیلنا، کودنا، دوڑنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مصدر میں جو ہے نا آ جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جس لفظ میں نا آئے گا وہ اس میں مصدر ہوگا، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں نون الف نا تو آتا ہے لیکن وہ اس میں مصدر نہیں ہوتے، جیسے کھلونا وغیرہ ہو گیا۔ اس میں فاعل وغیرہ۔ اب اس میں فاعل وہ اسم ہے جو مصدر سے بنے اور اشارہ کام کرنے والے کی طرف ہو، لیکن کام کرنے والے کا اصل نام نہ دیا گیا ہو۔ مثلا کھیلنا مصدر ہے، جیسے کہ کھیلنا مصدر سے اس میں فاعل کھیلنے والا ہے، اور بھاگنا، جاگنا وغیرہ جو ہے۔ اس میں مفعول کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنے اور اس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے جس پر کوئی کام واقع ہو، مثلا مرا ہوا پرندہ، ٹوٹا ہوا برتن وغیرہ آ گیا۔ اب آگے ہے اس میں استفہام کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کچھ سوال پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولا جاتا ہے، مثلا کیا، کہاں، کون، کیسے، کتنا، یہ وغیرہ، اس میں استفہام کہلاتا ہے۔ اس میں حالیہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس میں فاعل اور مفعول کی حالت ظاہر کی جائے، جیسے کہ بولنا، بھاگنا، سونا، ہنسنا وغیرہ آ گیا۔ اب اس میں معاوضہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس میں کسی کام کرنے کا معاوضہ یا مزدوری یا اجرت دی جاتی ہے، اسے اس میں معاوضہ کہتے ہیں، جیسے سینا سے سلائی، دھونا سے دھلائی وغیرہ، اور چھاپنا سے چھپائی اور پکانا سے پکائی وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اس میں نکرہ کی اقسام پڑھی ہیں، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، آپ نے انہیں یاد بھی کرنا اور لکھنا بھی ہے۔ اگلے ٹاپک کے لیے ہم حاضر ہوں گے، شکریہ۔